میرے ساتھ آج ایک ایسے شخص موجود ہیں جی جن کے دادا ایک ایسے حلقے سے الیکٹ ہوئے، میں حلقہ بھی نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ان کے چچا اور اس کے بعد وہ خود، سو تقریباً 3 جنریشنز آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ اسی حلقے سے الیکٹ ہوئے، چاہے وہ بامبے لیجسلیٹو اسمبلی ہو، چاہے وہ سندھ اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، یہاں سے 3 جنریشن الیکٹ ہوئے۔ دیاری کی بات کر رہا ہوں جی میں، دیاری سے 1927 میں بامبے لیجسلیٹو اسمبلی میں ان کے دادا الیکٹ ہوتے ہیں جی، اور 1970 میں چچا عبدالستار قبول صاحب، اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جی میں کس کی بات کر رہا ہوں، نبیل قبول صاحب دیاری سے تیسری جنریشن الیکٹ ہوتی ہے۔ دیاری کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، لیکن مسائل کیا ہیں؟ نبیل قبول صاحب جو کہ شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، ان کا تعلق رہا، انہوں نے کام بھی کیا، آج کیا ہو گیا؟ آج اختلافات پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کیوں جی؟ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان جی۔ اختلافات کیا ہے آپ کے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے؟ رانا صاحب میری طرف سے تو کوئی اختلافات نہیں ہے، پارٹی کا میں ایک ورکر ہوں شروع سے، جیسے کہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی میں نے سیاست کا آغاز ہی پیپلز پارٹی سے کیا۔ جب میں 25 سال کی عمر میں مجھے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ٹکٹ دی ایم پی اے کا، اس وقت سے لے کر آج تک میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں۔ میری طرف سے کوئی اختلافات نہیں ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آتا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کس بات پر ناراض ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، آپ ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، پھر میں سوچتا ہوں شاید یہ میری غلطی ہے، لیکن لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے ورکرز کو یا اپنے پارٹی کے لوگوں کو بلا کر ان کو سمجھا کر یا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو کہے کہ جی یہ چیز آپ غلط کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہہ دیا نا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لوز ٹاک کرتے ہیں ٹاک شوز میں جا کے، بتا تو دیا۔ تو وہ تو مجھے انہوں نے بالکل بتایا، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ انہوں نے بتایا، اور میں نے کوئی پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کی کہ ایک دن ایک لائٹر موڈ میں اگر میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ کراچی کے حالات خراب ہیں، جب میرے سے ایک چلتے چلتے سندھ اسمبلی کے باہر کسی نیوز میڈیا کے کسی ایک بندے نے پوچھ لیا کہ جی کراچی کے حالات کیوں خراب ہے، تو میں نے ایک لائٹر موڈ میں کہہ دیا کہ 2 سوتن جو آپس میں لڑتے ہیں تو ان کا صلاح کرنا چاہیے، اور کولیشن پارٹنر اس طرح کے لڑتے ہیں، ایک لائٹر موڈ میں۔ اس پہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ ایسا ری ایکشن ہو جائے گا کہ میرے گھر پر 15 پولیس کی موبائلیں بھیجی جائیں گی، میرا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے گا، مجھے جو ہے تھریٹس ملنے شروع ہو جائیں گے سندھ کے کرمنلز کی طرف سے، کراچی کے کرمنلز کی طرف سے۔ مجھے یہ ایکسپیکٹیشن بالکل نہیں تھی، اور جب یہ سب کچھ ہوا پھر بھی میں خاموش رہا۔ میں نے ٹھیک ہے، اگر یہ گناہ ہے میری کہ میں نے ایک لائٹر موڈ میں ایک بات کر لی اور ایک کسی چینل میں میری خبر اس طرح کی لگ گئی، ایسے بھی بہت سارے ہمارے لیڈرز ہیں جو اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، اس طرح کی خبر چلا لیتے ہیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس سے 20-25 لوگ مر جاتے ہیں دوسرے دن، جس سے پورا سندھ پیرالائز ہو جاتا ہے، جس سے پارٹی کو کتنا نقصان جو ہے ملتا ہے، لیکن ان کو تو پروموشن ملتی ہے۔ مرزا صاحب کی بات مطلب بہت سارے ہیں، اور میں کسی کا نام نہیں لوں گا، سب ہمارے کولیگز ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی اختلاف نہیں ہوا، ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں، میں ڈسپلن میں رہنا چاہتا ہوں، میں پارٹی کا ایک ورکر اپنے آپ کو کل بھی سمجھتا تھا، میں آج ملنے کا، رانا صاحب جہاں تک میں آپ کو کہوں کہ ملنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی، ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو زرداری صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے؟ سمپل ہے، ناراض بھی ہیں آپ سے، ملنا بھی نہیں چاہتے؟ ظاہر ہے جب ملنا نہیں چاہتے تو اس کو میں ناراضی سمجھوں گا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ آپ پہ ایک الزام لگتا ہے، الزام آپ پہ یہ لگتا ہے کہ آپ جناب اگلا الیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے، ایم کیو ایم کی ٹکٹ پہ لڑیں گے۔ دیکھیں یہ اس کا لاجک نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ اس کا لاجک اس لیے نہیں بنتا ہے کہ لیڈرشپ آپ سے ناراض نہیں، دیکھیں نا، لیڈرشپ بنتا ہے، کیوں نہیں بنتا؟ لیڈرشپ آپ سے ناراض، آپ جناب بیانات جو دے رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی لیڈر ہوگا وہ سمجھے گا جناب کہ شاید آپ اس طرف ٹلٹ کر رہے ہیں،
میں نے تو آپ کیوں نہیں، اچھا چلے کیوں نہیں لڑ سکتے آپ ایم کیو ایم کے ٹکٹ؟ میں اس لیے نہیں لڑ سکتا ہوں کیونکہ لیاری کے عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے لیے دی ہیں. مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہے کہ اگر 200 لوگ مجھے چاہتے بھی ہیں تو میں ایم کیو ایم کا ٹکٹ لے کر جو ہے میں لیاری سے جا کے الیکشن لڑوں گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے اگر صدر صاحب کے کان میں یہ بات ڈالی ہے تو وہ میں نہیں سمجھوں گا وہ پارٹی کا خیر خواہ ہوگا نہ وہ میرا خیر خواہ ہوگا. یہ لاجک ہی نہیں بنتی ہے. اور جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ان کے اختیار میں ہے، وہ مجھے ٹکٹ اگر نہیں دیتے ہیں تو میرا فرض ہے کہ جب وہ مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے تو مجھے ڈسپلن کے پابند رہ کر مجھے پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. یہ میرے فرض میں شامل ہے. آپ کریں گے ایسا؟ میں ایسا کروں گا. اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو آپ جو بھی بالکل جو کینڈیڈیٹ ہوگا، یہی ہمیں سکھایا گیا. ایک الیکشن ایسا بھی آیا تھا بیچ میں 1990 کا جس میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا ایم پی اے کا. میں نے اس کینڈیڈیٹ کی حمایت کیا، دن رات ورک کر کے میں نے اس کو کامیاب کروایا. اور ایک ایسا بھی وقت آیا جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ 88 میں خود ایم این اے کی الیکشن لڑی اور میں ان کا چیف پولنگ ایجنٹ بن کر میں نے جو ہے ایز اے ایم پی اے میں لڑا اور وہ ایم این اے لڑی. میں نے کام کیا پارٹی کے لیے. تو پارٹی کے اندر ٹکٹ عہدہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. پارٹی کے اندر جو میرے لیے معنی رکھتی ہے وہ عزت ہے. اگر آپ کو پارٹی میں عزت ہی نہیں ہے، اگر آپ کو پارٹی کے اندر فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی آپ کو کڈے لائن لگایا جا رہا ہے اور آپ کی عزت نہیں رکھی جا رہی ہے تو وہ میرے خیال میں پڑے گی امپورٹنٹ ریزرویشن. ابھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے. ابھی ایسا ہی ہو رہا ہے. پھر اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پارٹی چھوڑ جاؤں. بہت سارے میرے پارٹی کے لوگ ہیں جو میرے کولیگز ہیں، جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں پارٹی چھوڑ جاؤں، چلا جاؤں پارٹی چھوڑ کے کسی اور جماعت میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں اتنے کمزور دل کا مالک نہیں ہوں کہ اگر میرے گھر کے اوپر پولیس ریڈ ہوتی ہے یا کوئی ایسی ناراضگی ہوتی ہے تو میں حکومت میں اب میری اپنی حکومت میں جب میں منسٹر ہوتے ہوئے میرے ساتھ ایسا ہوا، میں ایم این اے ہوں، میری اپنی گورنمنٹ ہے. یعنی مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں پیپلز پارٹی کا ایم این اے نہیں ہوں، کوئی کسی اور جماعت کا ایم این اے جو میرے ساتھ رویہ اختیار. یعنی اپوزیشن میں کتنی دفعہ جام صادق کے دور میں اریسٹ ہوا. جام صادق کے دور میں میرے ساتھ جو ہوا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں اریسٹ ہوا. نواز شریف صاحب کے دور میں اریسٹ ہوا. مشرف صاحب کے دور میں اپوزیشن ایم این اے پورے 1 سال تک ہم نے ڈیسک بجائے. مشرف کے دور میں جب پیٹریوٹ بنا سب سے پہلا آفر مجھے آیا کہ آپ پیٹریوٹ میں شامل ہوں، ہم آپ کو کمیونیکیشن منسٹری دیں گے. میں نے ٹوٹلی ریفیوز کیا. میں نے کیوں ریفیوز کیا؟ میں نے کہا میں شہید بینظیر بھٹو صاحبہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں اور لیاری کے عوام کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے ووٹ دے کر بھیجا یہاں پر. تو میں اس وقت ہی بکا، میں اب کیا بکوں گا. ہاں عزت ہے، عزت نہیں دیں گے، مجھے ذلیل کر کے پارٹی سے نکال دیں گے، میں اس وقت کے انتظار میں ہوں. اگر وہ مجھے نہیں پسند کرتے ہیں، جو میرے ساتھی چاہتے ہیں کہ میں پارٹی چھوڑ کے جاؤں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے نکالتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے پھر